الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کل بنی آدم خطاؤن، جتنے بھی بنی آدم ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطاؤن التوابین، لیکن بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ عزم جازم، انسان پکا ارادہ کرے کہ اب میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس کو کہتے ہیں تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہوں کے ارادے سے پاک کرنا۔ جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت اگر یہ کیفیت ہے نا کہ سچے دل سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سیل فون پہ آپ میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو کئی مرتبہ لائن پرابلم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ لائن تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن جس نوڈ کے تھرو آپ بھیج رہے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا تو میسج ڈلیور نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح توبہ کی قبولیت کا میسج ڈلیور ہونے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ بندے کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ گناہ نہیں کرنی، اور اگر زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ توبہ، اور دل فرز لطف گناہ صبح برکہ توبہ برلب، دل فرز لطف گناہ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ماں، میرے استغفار کے اوپر معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے۔ تو یہ کیفیت ہو تو میسج پاس ہی نہیں ہوتا آگے۔ اور جس لمحے دل کے نوڈ میں یہ کیفیت آ جائے کہ نہیں کرنا گناہ، بات سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کیفیت کے دل میں آتے ہی یہ میسج پاس ہو جاتا ہے، سیدھا اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ اس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں، اگر ہے تو ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارے اپنے دل کی حالت اور کیفیت ہے۔ اس حالت اور کیفیت کو ٹھیک کر لیں، دل میں ندامت ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور انسان اللہ کے حضور اگر توبہ کے کلمات کہے اس کا میسج اسی وقت پاس ہو گیا، ڈیلیورڈ۔ تو ایسی دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ توبہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کے دو بڑے نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان سے اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، تہجد پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کا احساس نہیں ہوتا، تلاوت تھوڑی سی کرو دل اکتا جاتا ہے، ذکر مراقبہ کرنے کو دل نہیں کرتا، حتیٰ کہ دوست بتاتے ہیں کہ دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک نوجوان ملا، کہنے لگا پچھلے 4 سالوں سے دعا کبھی نہیں مانگی،
دل کی کیفیت ہے. یہ توفیق گناہوں کی وجہ سے چھن جاتی ہے. اور اکثریت کو دیکھا فرض پڑھتے ہیں نوافل کے بارے میں، وقت بھی ہوتا ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر بس طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. اگر بچہ آپ کا دودھ نہ پی رہا ہو، ایک وقت ہو جائے دوسرا وقت ہو جائے تو آپ فکر مند ہوتے ہیں نا. تو کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دودھ نہیں پی رہا بچہ، اس کو پینا چاہیے. تو اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ طبیعت میں نوافل کی طرف وہ رغبت نہیں رہی، تہجد کا اہتمام کرنے کا وہ جذبہ نہیں رہا، سنت کا چھوٹ جانا اس سے بندے کا دل غمزدہ نہیں ہوتا، تو یہ علامات ہیں کہ یہ بچہ بیمار ہے، اس کے علاج معالجے کی ضرورت ہے. تو گناہوں کی وجہ سے ایک تو توفیق چھن جاتی ہے، اور دوسرا گناہوں کی نحوست کی بنا پر بسا اوقات آدمی کا انجام برا ہوتا ہے. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، چلتے ہوئے کوئی شکل اچھی نظر آئی، نصرانی لڑکا تھا، کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے تو انہیں شہوت کی نظر سے دیکھا. نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. اور اس نے شہوت ہی کی نظر سے دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک بری نظر کی وجہ سے 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکل گیا. اب آپ سوچیں، ایک گناہ حفظ سے محروم. تلبیس ابلیس میں واقع لکھا ہے، مؤذن اذان دینے کے لیے چڑھا، ہمسائے کی غیر محرم لڑکی پر نظر پڑی، نیچے اترا، تعارف کے لیے گیا، پتہ چلا کہ یہ عیسائی لوگ ہیں، نئے کرایہ دار آ کے بیٹھے ہیں. تو باپ نے بتایا کہ بھائی میری بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، میں ہوں، ہم یہاں پر رہتے ہیں. اس نے کہا کہ تم اپنی بیٹی سے میری شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے کہا کہ مجھے کرنے میں رکاوٹ تو کوئی نہیں، کرنی تو ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ہمارے ہاں دستور ہے کہ جو نصرانی ہو ہم وہیں شادی کرتے. اب اس بری نظر کی ظلمت اتنی دل پہ تھی کہ شیطان نے مشورہ دیا تم نکاح کر لو، شادی کر لو، بعد میں پھر مسلمان ہو جانا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں نصرانی ہوتا ہوں. مؤذن، اس نے کہا اچھا آئیے. وہ اس کو لے کے اوپر کی منزل پہ چڑھنے لگا، سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جو پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا، وہی موت آ گئی. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر پہ رہے نہ. یہ بری نظر ایسی ہوتی ہے. مجھے ایک عرصے تک دل کے اندر یہ خیال آتا رہا، یا اللہ تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، لیکن ایک نظر پر حفظ کو بھول جانا، ایک نظر پر اسلام سے خارج ہو جانا، یہ تو بہت ہی نازک مسئلہ بن گیا. یہ تو شیشے کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ نازک کام ہو گیا. یا اللہ یہ تیری رحمت کا معاملہ ہے تو ایمان والوں کے ساتھ مدد ہو، ایمان والوں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ معاونت ہو، تاکہ وہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ جائیں. یہ تو بہت ہی حساس مسئلہ بن گیا. اس دنیا میں بندہ کیسے جیے، کیا کرے؟ تو بہت عرصہ یہ خیال سوچ میں آتا رہتا ایسے ہی، اتنی سی بات پر اتنا گھناؤنا انجام، اتنی سخت سزا. پھر آخر پر جا کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں یہ معاملہ اللہ رب العزت کی غیرت کا ہے. بیوی اپنے خاوند کے گھر میں سب کچھ برداشت کر جاتی ہے، کھانا نہیں ملتا، کپڑے ہر سال نہیں بدل پاتی، زیور نہیں، آسائش نہیں، برداشت کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے. لیکن جہاں بیوی کو یہ پتا چلے کہ خاوند میری بجائے کسی اور کی طرف متوجہ ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا. یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکان کی چھت پہ سویا ہوا تھا، ہمسائے سے آواز اونچی اونچی آنے لگی. متوجہ ہوا تو میاں بیوی جھگڑ رہے تھے. بیوی اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ میں نے تیرے گھر کے اندر بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تنگی برداشت کی، ہر مشکل برداشت کی، کبھی میں نے تجھ سے شکوہ نہیں کیا، اور میں تیری خاطر اور بھی تنگیاں اٹھا سکتی ہوں،
لیکن اگر تو یہ سمجھے کہ میرے سوا کسی اور کو تو بیوی بنائے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ فرمانے لگے کہ اس کی بات سنتے ہی قرآن کی آیت میرے سمجھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تم میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے میری نہیں بنے گی، راستے جدا تمہارے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بخش سکتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس ایک گناہ کے علاوہ جتنے گناہ باقی ہوں گے میں چاہوں گا میں آپ کو سب معاف کر دوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جہاں محبت کا معاملہ آتا ہے وہاں کام ذرا نازک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ محبت کی نظر غیر کی طرف اٹھانا انسان ڈرے کہ کہیں اللہ کی محبت کی نظر سے محروم نہ کر دیا جائے۔ ایک نظر بہت حساس معاملہ ہے یہ۔ فون پہ نوجوان میسج بھیجتے ہیں آئی لو یو، اور بھیجتے بھی غیر محرم کو ہیں۔ جب یہ میسج ادھر ڈیلیور ہوتا ہوگا تو اللہ کے ہاں سے کیا میسج ہمیں ڈیلیور ہوتا ہوگا؟ اچھا تم نے غیر کو محبوب بنا لیا، تم غیر کو کہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اگر اللہ رب العزت ارادہ کر لے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا پھر کیا بنے گا؟ اس لیے محبت کا جہاں باب آ جائے بہت انسان محتاط ہو جائے۔ یہ اصول کی بات سمجھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ نوجوان بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ محتاج ہیں آج کے دور میں کہ ان کی نظریں قابو میں نہیں رہتی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان کر لیتا ہے، لیکن جہاں محبت کا باب آیا وہاں بندے اور اس کے اللہ کے درمیان کے تعلق کا معاملہ آیا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے محبوب تو تیرا میں، محبت تو تجھے مجھ سے کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ کیفیت تمہاری یہ ہونی چاہیے، ہاں وقتی بھول ہو جائے معاف کر دیں گے، لیکن تم محبوب کسی کو مت بناؤ۔ اسی لیے یہ گناہ بہت زیادہ بچنے کے قابل ہے۔ اور بھی گناہ ہیں، آپ نے کسی سے حسد کیا، آپ نے کوئی مشتبہ لقمہ کھا لیا، گناہ کے کام ہیں، مگر ان گناہ کے کاموں میں وہ ایکسٹریم بدلہ نہیں لیا جاتا جو اس باب میں لیا جاتا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، دل کانپتا ہے بات کرتے ہوئے، لیکن کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے میرے پیارے لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، آپ تھوڑا سا ان مشرکوں کافروں کی طرف متوجہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ اذا اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ دل کانپ جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ سید الاولین والآخرین کو خطاب فرما کے فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں محبت کا معاملہ آ جائے اللہ بڑے غیور ہیں۔ نبی شاہ نے فرمایا کہ ان اغیر ولد آدم، اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا ہر وقت سیل فون پہ باتیں کرتے رہنا، ہمیں اندازہ ہے بیویوں سے لمبی باتیں کوئی نہیں کرتا، ایک جنرل اصول یہی ہے، الا کہ کوئی کرائسس کنڈیشن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بچہ بیمار، بیوی بیمار، کوئی گھر کا مسئلہ، ورنہ نارمل نہیں ہے کہ گھنٹوں کوئی بندہ بیوی سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی بات ٹوں ٹوں ہوتی ہے نا، کان پہ پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یہ شیطان کے میسج ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ اعتکاف میں ہم آئے، ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے کہ جہاں اور بہت سارے گناہوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کرنی ہے، بالخصوص اس موقع پر، اس لیے کہ اب پیمنٹ ملنے کا وقت ہے۔ جب مزدور کے مزدوری کا وقت ختم ہونے کا ہوتا ہے نا، تو اس کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے۔ وہ پروردگار اجر دے کر کتنا خوش ہوگا جس نے اپنے بندوں کو کہا کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، وہ کتنا جلدی پر جو ہے انسان کو اجر دے گا۔ لیکن کہیں یہ کام رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں نظر نہ ہٹا لیں
کہیں یہ نہ کہہ دیں یہ تو کسی اور میں الجھا ہوا ہے، اس کا تو دل ہی کسی اور کے پاس ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو روتے اور دعا کرتے دیکھتے ہیں، اور اتنا دل تڑپتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہتے ہیں الہی اگر اس بندے کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں اس کی بات کو پورا کر دیتا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا۔ مسئلہ یہ ہے فَلَهُ غَنَمٌ، اس کا بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، دل اس میں پھنسا ہوا ہے، اور جب دل کہیں پھنسا ہوا ہو تو اس بندے کی دعا کا میسج مجھے ڈیلیور ہی نہیں ہوتا، میرے پاس آتا ہی نہیں، ان ڈیلیورڈ رہ جاتا ہے، ری سینڈ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اب اس کو کہیں کہ یہ اس میسج کو ری سینڈ کرے مگر اس سے پہلے اس دل کے نوڈ کو خالی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس بندے نے توبہ کی، پھر دوبارہ اللہ سے دعا مانگی، اسی وقت میسج ڈیلیور ہوا، اللہ نے اس کی حاجت کو پورا فرمایا۔ تو اگر بکری میں دل پھنسا ہو دعا قبول نہیں ہوتی تو کسی بندی میں دل پھنسا ہوئے۔ اب مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آج کل بندی نہیں ہوتی، بندیوں کا ریوڑ ہوتا ہے۔ یہ جو میسیجز کی بری عادت ہے نا، وہ بندیوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کو بھی بھیج رہے ہیں، اس کو بھی بھیج رہے ہیں، اس کو بھی بھیج رہے ہیں، سیم میسج، اس سے بھی بات، اس سے بھی بات۔ تو سوچیں پھر اللہ رب العزت کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ کس سے محبت کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہے یا لوگوں سے کرتا ہے؟ اس لیے نہ مانگی ہوئی دعائیں اوپر جاتی ہیں، نہ آہیں اوپر جاتی ہیں، نہ فریادیں اوپر جاتی ہیں۔ کیوں؟ لائن پرابلم ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ تو ہمیں آج کی دعا مانگنے سے پہلے اس لائن پرابلم کو ٹھیک کریں۔ تو ہم دل میں یہ نیت کریں کہ مولا تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے۔ اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ۔ انسان سوچے نا، اللہ سے دور اور کس کی وجہ سے؟ پیشاب کے لوٹے کی وجہ سے؟ ہاں؟ کیا ہے مقصود دنیا کی محبت کا؟ یہی ہے نا؟ کتنی حسرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یا اللہ ایک پیشاب کے لوٹے کی وجہ سے ہم آپ سے دور پھر رہے، ہم عبادت کا مزہ نہیں پا سکتے، تلاوت کی لذت نہیں پا رہے، دعا ہماری اوپر اٹھتی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، میرے مولا بس مہربانی فرما دے۔ آج ہم جہاں باقی تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم اس گناہ سے بالخصوص توبہ کرتے ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمارے عمل کو رد نہ کیجیے، اس لیے کہ ہمارے دامن خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عمل کیا، اگر وہ بھی آپ نے رد کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو مہربانی فرما دیجئے، اس دل کی حالت کو بدل کے رکھ دیجئے، اس دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اللہ غیر سے ہمیں نگاہیں ہٹانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، ہم نسیان کے مریض ہیں، بھول ہو جاتی ہے، مگر مولا ہم آپ سے دور تو نہیں جانا چاہتے، آپ سے پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہتے، آپ مہربانی فرما کے ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے۔ اب ذرا سوچئے، بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ بخاری شریف کی روایت، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، غصہ بہت، ذرا کسی سے جھگڑا ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر دل میں احساس ہوا میں کس قدر برا ہوں، 99 آدمیوں کو قتل کر چکا، مجھے چاہیے کہ میں توبہ کروں۔ لو اس نے کسی ایسے عابد سے مسئلہ پوچھ لیا جس کے پاس علم نہیں تھا،
جی میں 99 آدمیوں کو قتل کر چکا، میرے لیے توبہ کی کوئی صورت؟ اس نے کہا لو، تیرے جیسا بدکار آدمی، ظالم آدمی، جانور انسان، ایسا انسان 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تیری توبہ قبول نہیں ہوتی؟ ایسی بات اس نے کی کہ اس بندے کا دل ٹوٹا، غصہ آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر 99 تو پہلے ہیں 100 سے ہی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندوں کا قاتل. پھر دل میں خیال آیا کہ کام تو برا کیا، کوئی توبہ کی صورت؟ کسی دوسرے بندے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن وہ جو فلاں بستی ہے نا نصرہ، اس میں اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کو جا کر تم اپنی حالت کیفیت بیان کرو، کوئی نہ کوئی وہ تمہیں توبہ کی صورت بتا دیں گے. اس کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی، توبہ کی نیت لے کر یہ بستی نصرہ کی طرف چل پڑا. اللہ کی شان، موت کا وقت قریب تھا، ابھی راستے میں تھا، اس کو موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو عذاب کے فرشتے بھی اس کے پاس آئے اور ثواب کے فرشتے بھی آئے. آپس میں ہم کلامی ہوئی. عذاب کے فرشتے کہیں 100 بندوں کا قاتل، اتنا بڑا مجرم ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. ثواب والے فرشتے کہیں کہ نہیں، توبہ کی نیت سے چل پڑا. اب فیصلہ کیسے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا. رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ تم فاصلے کی پیمائش کر لو. اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، توبہ والی بستی کے قریب ہے تو ثواب والے فرشتے لے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں آدھا حصہ بنتا تھا نا پورے سفر کا، اس کو وہاں موت آئی تھی اور اس کی لاش اگلے حصے میں گری تھی. لاش جو تھی نا وہ اگلے حصے کی طرف گری. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرف کی زمین کو حکم فرما دیا تھا خفیہ طور پر، میرا بندہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا تو اس کو کٹ جا. تو اتنا ڈیفرنس نکلا کہ فرشتوں نے پیمائش کی تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ بالکل درمیان کی جو لائن تھی اس کے اوپر یہ پہنچا تھا اور بس اس کی باڈی اگلی طرف آ کر کی. اتنا سا توبہ کے قریب ہونے پر اللہ نے 100 بندوں کے قاتل کے گناہوں کو معاف فرمایا. اللہ اکبر، وہ کتنا کریم پروردگار ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل کو تنزیح القلب عن الذنب، گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں. پھر اللہ کی رحمت اس کے لیے جوش مارتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم دعا جو کریں گے اس کے لیے اس نوڈ کا خالی ہونا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے میسج آ رہا ہو نا تو دوسرے میسج کو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں. ادھر اگر کسی سے محبت کا میسج آپ نے ڈیلیور کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دعاؤں کو اور ان باتوں کو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں، پہلے اس کو کلیئر ہونے دو. اب ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اللہ ماں سوا کی تمام نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے ہم نے سچی توبہ کی. ہمارے محبوب ایک آپ ہیں، بس آپ ہم پر مہربانی فرما دیجیے. نبی علیہ السلام ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک ندی کے کنارے، دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی. جیسے آپ نے نماز ادا فرمائی تو آپ نے امت کے لیے دعا مانگی. تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چڑیا آئی اور اس نے ریت کے 2-4 ذرے اپنی چونچ میں لیے. چڑیا کی چونچ میں کتنے ذرے آتے ہوں گے؟ 2-4. اس نے وہ ذرے لیے اور پانی کی طرف اڑ کے چلی گئی. پھر دوبارہ آئی، پھر ریت کے ذرے لیے، پھر پانی کی طرف. جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، یہ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ غور فرمایا تو اتنے میں جبریل السلام. پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ؟ عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ معاملہ مجسم حالت میں دکھا دیا. کیسے؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑیا کی چونچ میں 2-4 ذرے آتے ہیں اور یہ 2-4 ذروں کو دریا کے اندر جا کر جب ڈالتی ہے تو دریا کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ روتے ہیں امت کے گناہوں پر،
کوتاہیوں پر آپ کی امت کے گناہ ریت کے ان 2-4 ذروں کی مانند ہیں، اور میری رحمت کا معاملہ اس جاری دریا کی مانند۔ اگر یہ ذرے پانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ کی امت کے گناہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں آپ کو خوش کروں گا، اے میرے محبوب آپ کو راضی کروں گا۔ لیکن اگر اس وقت ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جس کے لیے شفاعت کرنا چاہتے ہیں یہ تو کسی اور کو پوجتا تھا، کسی اور سے محبت کرتا تھا، کسی اور کو دل دیا ہوا تھا، کسی اور کو اس نے دل میں بٹھایا ہوا تھا، تو کیا اللہ کے نبی پھر شفاعت فرمائیں گے؟ اس لیے دل کا قبلہ سیدھا کیجئے، دل کا قبلہ سیدھا کیجئے۔ جب تک دل کا قبلہ سیدھا نہیں ہوگا ہماری نوئیں اٹکی رہیں، اٹکی رہیں۔ اس کو سیدھا کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے چھم چھم برستی ہے، اللہ کی رحمت کا معاملہ کیسے جو ہے انسان کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تھوڑی دیر ہم دعا مانگیں گے، بس اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک سنہری موقع سمجھ کر مانگیے۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہے، لاکھوں انسان جہنم سے بری ہوں گے، اللہ اس فہرست میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو اللہ تعالی سے دل کی گہرائیوں سے مانگیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، آپ کے بندے آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، کمزور کبھی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج غنی کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، اے اللہ، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم۔ اے اللہ، ہمارے باپ دادا بھی آپ کے در سے مانگتے رہے، اللہ ہم بھی آپ کے در سے مانگ رہے ہیں، آپ کے نسلی غلام ہیں۔ میرے مولا، مہربانی کا معاملہ کر دیجیے، رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ میرے مولا، مہربانی فرما دیجیے۔ اے رب کریم، ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ میرے مولا، ایک گناہگار جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، نصرہ بستی کی طرف چلا تھا، اے میرے مولا، ہم نے ہزاروں احکام شریعت کو توڑا، ہم احکام شریعت کے قاتل ہیں۔ اے اللہ، ہم بھی اس بستی نصرہ کی طرف چل کے آئے، بڑی امیدیں لے کے آئے، بڑی تمنا لے کے آئے، اللہ کو منا کے آئیں گے۔ میرے مولا، رحمت فرما دیجیے، ہماری حاضری قبول کر لیجیے۔ میرے مولا، آپ کے یہ بندے من بلاد شتیٰ و قبائل شتیٰ آپ کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، اپنی رحمت فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے، اعتکاف کو قبول کر لیجئے، روزوں کو قبول کر لیجئے، تلاوت قبول کر لیجئے، تراویح کو قبول کر لیجئے۔ میرے مولا، اپنی رحمت کے ساتھ اس پر ہمیں بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، جسمانی بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریوں کو دور فرمائیے۔ اے کریم آقا، اپنی رحمت سے ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا، رمضان المبارک کی یہ آخری لمحات ہیں،
مہربانی فرما دیجیے، ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، میرے مولا رحمت کی نظر کر دیجیے، اللہ نظر فرما دیجیے، اے کریم آقا مہربانی کر دیجیے، دل کی جو نیک مرادیں ہیں پوری کر دیجیے، اللہ جو دل کی نیک مرادیں ہیں پوری کر دیجیے، زندگی کے جو دن باقی ہیں اللہ استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے، اے اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اے اللہ جس طرح رمضان میں آپ نے شیطان کو دور رکھا، اللہ اپنی رحمت سے آئندہ بھی اس کو ہم سے دور رکھیے، میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے شیطان کا ان پر داؤ نہیں چلے گا، اللہ ہمیں انہی بندوں میں شامل فرما لیجیے، میرے مولا ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، ہمارا نفس رکاوٹ ہے، ہماری خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں، اے اللہ اس نفس کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، میرے مولا ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اے کریم آقا جن لوگوں نے اس دنیا میں یہ دعویٰ کیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، جنہوں نے شرک کیا ان کے بارے میں بھی آپ نے قرآن مجید میں فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، وہ بھی اگر توبہ کر لیتے استغفار کر لیتے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اللہ جن لوگوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے میں قبول کر لیتا، اللہ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، آپ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، میرے مولا جو کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ اپنے ان کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہمارا دامن بھر دیجئے، ہماری جولیاں بھر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کیجئے، اے اللہ اگر ہمارے اعمال قبولیت کے قابل نہیں مگر آپ کا تو یہ محبوب کا فرمان ہے آپ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، ہم نیک یا برے مسافر تو ضرور ہیں، میرے مولا مسافر پہ لاج رکھ لیجئے، مسافروں پہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ مسافروں کو رد نہ کیجئے، اے کریم آقا آپ ہی نے قرآن میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سفید بالوں کا جو لحاظ رکھے وہ قدر کرنا اللہ کو پسند ہے، ذی الشیبۃ فی الاسلام، میرے مولا گناہگار سے ہی کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید تو کر بیٹھے ہیں، میرے مولا سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو بھی نیکی تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول کر دیجئے، رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، مستورات نے دعاؤں کے پیغام بھیجے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ حقوق العباد میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی تو جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما، اے اللہ ہمیں سنت کا شہدائی بنا، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، عید کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اے کریم آقا ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہے اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم بڑھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس فرما، اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ سروں سے بوجھ اتار دیجئے، گناہوں کے بوجھ ہمارے سروں سے اتار دیجئے، ہماری گردنوں کو جہنم سے بری فرما دیجئے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا جہاں تک
آواز جا رہی ہے اور جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں کتنے جو اے اللہ بارش اور سفید بالوں والے لوگ ہیں جو اپنی عمریں گزار بیٹھے، دل سے آ کر بیٹھے، بال سفید ہو گئے، اب اپنے دل کا حال کس کو جا کر کہیں اور بتائیں؟ آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، میرے مولا آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ایک ہی در ہے جہاں سے ملتا ہے۔ میرے مولا یقین رکھتے ہیں اور اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ در کھلے گا، رحمت کا معاملہ ہو جائے گا۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اپنی محبت عطا کر دیجئے، اپنی محبت کی لذت دے دیجئے، چاشنی دے دیجئے، اپنی محبت سے سینوں کو بھر دیجئے، اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما دیجئے۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ خدمت والے مرد یا گھروں میں جن عورتوں نے کھانے بنائے اللہ ان سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے دل میں آپ نے جو تھوڑی سی محبت اور رحمت رکھ دی ہے اس کی وجہ سے بچہ کوئی مانگتا ہے، ماں باپ اس کی بات کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی باپ نہیں دیکھا کہ بیٹا مچھلی کا مطالبہ کرے اور جواب میں باپ اس کو سانپ دے دے، بیٹا گڑ کا مطالبہ کرے اور جواب میں پتھر کا روڑا گاپ دے دے۔ جب باپ کے دل میں محبت ایسی تو میرے مولا آپ تو اللہ پروردگار کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بندے آپ سے معافیاں مانگیں اور آپ اپنے بندوں کو معاف نہ فرمائیں؟ اللہ اپنی شان رحمت کا ظہور فرما دیجئے، کریمی کا ظہور فرما دیجئے، ستاری کا ظہور فرما دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ میرے مولا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجئے اور اے اللہ ہمارے اعمال کے مطابق نہ دیجئے، اپنی شان کے مطابق دیجئے۔ اے اللہ حاتم طائی سے ایک سوالی نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینار دینے کا حکم دیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا 5 دینار کا سوال تھا، کہنے والا مانگنے نے اپنی حیثیت سے مانگا، دینے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ اللہ دنیا کے سخی اگر اتنا دیتے ہیں آپ تو ان سخیوں کے بھی پروردگار ہیں۔ اے مولا آج خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، آج دروازے کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے، اے کریم آقا کھول دیجئے، اے حنان کھول دیجئے، اے منان کھول دیجئے۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ موت کے وقت کی پریشانی سے بچا لیجئے، جب موت کا وقت آئے کلمے پہ موت عطا فرما دیجئے اور قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیجئے، رسوائی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اگرچہ ہم گناہگار اور خطا کار ہیں، دل کی ایک تمنا ہے، بچے باپ کے سامنے دل کی تمنائیں کھول دیا کرتے ہیں اور شرم نہیں محسوس کرتے، اللہ ہم بھی آپ کے سامنے تمنا کو کھول دیتے ہیں۔ میرے مولا اپنے سب گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود دل کی تمنا یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہو تو جیسے آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے مولا یہ راضیۃ مرضیہ کی سعادت ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دینا، اپنے فضل سے عطا فرما دینا۔ اے کریم آقا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دینا۔ اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔